أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فرمائیں یہ سارے علاقے کے علم میں ہے کہ آج مناظرہ کس بات پر ہوگا. یہ اہل حدیث علماء یہاں موجود ہیں یا اہل سنت و جماعت کے علماء موجود ہیں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہاں پہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. 3 طلاق دے کر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا. بعد میں اس کو اہل حدیث حضرات ملے اور انہوں نے کہا جب 3 طلاق دو تو 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے. وہ آدمی ان پڑھ تھا، جاہل تھا، شریعت کا علم نہیں تھا. اس نے شریعت سمجھا اور اپنی بیوی کو گھر لے کر آ گیا. میں نے ابھی اس سے بات کیا بھائی تو اس بیوی کو گھر لے کر کیوں آیا؟ اس نے کہا مجھے اہل حدیث علماء نے کہا جب 3 طلاق دو تو 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے. تیری بیوی کو 1 طلاق ہوئی ہے لہذا وہ واپس گھر آ سکتی ہے. میں مولانا سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جب آدمی 3 طلاقیں دے تو 1 ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں بھی آپ اپنے مناظر کا نام بتا دیں، معاون کا نام بتا دیں، صدر کا نام بتا دیں، کتنے گھنٹے مناظرہ ہوگا، کتنے منٹ ہوگا. ٹر نہیں ہوتی ہے نا. یہ اپنے مناظر کا نام بتائیں، میں اپنے مناظر کا. یہ اپنا معاون بتائیں، میں اپنا معاون. یہ اپنا صدر بتائیں، میں اپنا صدر بتاتا ہوں. اور آج یہ ثابت کریں گے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے. یہ ثابت انہوں نے کرنا ہے. آپ اس کی وضاحت کر دیں، ہمیں کوئی عرض نہیں. ہم یہ ثابت کریں گے کہ 3 طلاق یہ فرما رہے ہیں نا 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی کسی خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے، نہ ہی کسی صحابی کا فتویٰ ہے، نہ ہی چاروں ائمہ میں سے کسی امام مجتہد کا فتویٰ ہے. یہ 3 طلاق کا 1 ہونا یہ ثابت کریں گے قرآن سے یا ثابت کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یا ثابت کریں گے صحابہ کے فتووں سے. پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، پیچھے ہٹ جاؤ. آپ حضرات پیچھے ہٹ جاؤ، بات سنو. دیکھیں آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب بات سمجھ آ رہی ہے پھر آپ لوگ اٹھے مت، بس ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر بات سنو. نہ کوئی بد نظمی پڑے نہ ہی بد مزگی پیدا کرے. علماء بیٹھیں بات کریں گے، آپ حضرات بات سنیں. متکلم جو ہوگا نا جسے کہتا ہے مناظر، ایک مناظر ادھر سے بات کرے گا دوسرا ادھر سے بات کرے گا. نہ عام میں عوام بات کرے نہ مولوی بات کریں، باقی خاموشی کے ساتھ سنیں اور دلائل سنتے جائیں. اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ہم مناظرے کا وقت بھی طے کریں گے بھی کتنے گھنٹے ہوگا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے پورا دن جو بھی ہے، اور کتنے منٹ ہوگا. ان حضرات نے آج یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر آدمی 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دے تو 1 ہوتی ہے. یہ قرآن سے ثابت کریں گے، اللہ پاک نبی کی صحیح حدیث سے ثابت کریں گے، خلیفہ راشد کے فتوے ثابت کریں گے، کسی صحابی کا فتویٰ پیش کریں گے. جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو 3 ہی ہوتی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، یہ مذہب اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ مذہب یا شیعوں کا ہے یا مرزائیوں کا ہے. ہم حوالوں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے کہ 3 طلاق کو 1 قرار دینا مذہب شیعہ کا ہے
یا 3 طلاق 1 قرار دینا مذہب مرزائیوں کا ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمانوں والا مذہب رکھنا چاہیے، جو شیعہ یا مرزائی ہے تو اس کو شیعہ مرزائیوں والا مسلک رکھنا چاہیے. 3 طلاق 1 ہوتی ہیں، یہ ثابت کریں کہ اور قرآن سے دیں، حدیث صحیح دیں، صحابہ کے فتوے دکھائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. بھائیجان، سب سے ہوتی ہے دعوت کی بات. دیکھو نا، ہم اپنی طرف سے دعویٰ لکھیں گے، یہ مولانا صاحب اپنی طرف سے دعویٰ لکھیں گے، دعویٰ لکھ کر دیں گے بھئی ہمارے موقف مسئلہ کے مطابق دعویٰ کیا ہے، ان کے موقف اور مسئلہ کے مطابق دعویٰ کیا ہے. تو میرا دعویٰ آپ لوگ سب سن لیں وضاحت کے ساتھ، اور اختلاف کی نوعیت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک مجلس میں 3 طلاق دینا جائز نہیں، بلکہ 3 طلاق کو الگ الگ دینا جائز ہے، ہر طہر میں الگ الگ دے. اگر کسی نے 3 طلاق اکٹھی ایک مجلس کے اختلاف ہے، 3 طلاق اکٹھی ایک مجلس میں کسی شخص نے دے دی تو وہ 1 طلاق شمار ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کے مطابق بھی، اور اسی طرح قرآن مقدس نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ طلاق عدت کے مطابق دی جائے، الگ الگ دی جائے، اکٹھی نہ دی جائے. جو اکٹھی دے 3 طلاق تو وہ 1 شمار ہوگی، کیونکہ ہر انسان ایک طہر میں 1 طلاق کا مالک ہے، ایک طہر میں 1 طلاق کا مالک ہے، 3 طلاق کا ایک طہر میں مالک نہیں ہے. تو جس طلاق کا وہ مالک ہے وہ طلاق نافذ ہوگی، اور جو اس نے اضافی طلاق دی ہے وہ طلاق جو ہے لغو اور ضائع ہوگی. یہ دعویٰ میں نے لکھا ہے. اور پھر دیکھو دوسری بات رجوع کی بھی ہے. آیا رجوع حلالے کے ساتھ ہوگا عدت کے اندر یا بغیر حلالے کے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ حلالے پہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، رجوع بغیر حلالے کے ہوگا. اور یہ ساتھی کہتے ہیں کہ حلالے کے ساتھ رجوع ہوگا. یہ بات بھی ثابت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، حلالے کا حکم کیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی آپ بات سمجھ لیں، میں نے یہ دعویٰ لکھا ہے، ان بھائیوں کو بھی دعویٰ لکھ کر دینا پڑے گا. اور بات آپ نوعیت سمجھیں، جس بات کا اختلاف ہے، اختلاف اس بات کا ہے کہ 3 طلاق اکٹھی اگر کوئی دے تو یہ دینی جائز ہے یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے 3 طلاق ایک طہر میں اکٹھی دینی جائز ہی ہے یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. قرآن کہتا ہے، نبی کے فرمان میں بھی ہے کہ 3 طلاق اکٹھی دینا بیک وقت جائز نہیں ہے، الگ الگ دے. ہاں اگر کوئی 3 طلاق اکٹھی دے اس کو علم نہیں ہے، بھول کر جس طریقے سے بھی اس نے دی، تو وہ 1 طلاق شمار ہوگی. ایک مجلس کی 3 طلاق 1 شمار ہوگی، 3 شمار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے دعویٰ، یہ ہے اختلاف. اور دوسرا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آیا اب جو رجوع کرنا ہے وہ حلالہ کرا کے رجوع ہوگا یا بغیر حلالے کے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں وہ رجوع بغیر حلالے کے ہوگا، کیونکہ حلالے پہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہم یہ ثابت کریں گے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت کی ہے، یہ ہم ثابت کریں گے. اور یہ ہمارے بھائی جو ہیں ان کا دعویٰ ہے نہیں، رجوع ہوگا لیکن حلالے کے ساتھ ہوگا، ان کو حلالے کا ثبوت بھی دکھانا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی، میں نے اپنا دعویٰ لکھا ہے اور یہ بھی اپنا دعویٰ لکھے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. آپ حضرات نے مولانا کی ساری بات سن لی ہے، مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جو اختلاف ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے مولانا نے الحمدللہ خود ہی بیان کر دیا. دیکھیں 2 باتیں الگ الگ ہو گئیں. ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو یہ گناہ ہے یا ثواب ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے یہ ثواب کا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. اس میں دونوں کا اتفاق ہو گیا نا، اس میں دونوں کا اتفاق ہو گیا. گناہ تبھی ہوگا نا جب بدعت اور حرام ہے، سنت ہوگی پھر تو گناہ نہیں ہوگا. دیکھیں ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو اکٹھی 3 طلاق دینا ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ گناہ کا کام. اچھا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی نے 3 طلاق دے دی تو اب 3 ہوگی یا 1 ہوگی؟ ہوں گی کتنی؟ اب مولانا فرما رہے ہیں جی یہ کہہ رہے ہیں 1 ہوگی. ٹھیک ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں اختلاف کس بات پر ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے یہ گناہ ہے یا ثواب ہے؟ ہم دونوں کہتے ہیں گناہ ہے. اس پر تو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے نا.
اب اختلاف اس بات پر ہے جب 3 طلاقیں دی تو 3 ہوگی یا 1 ہوگی؟ یہ ثابت کریں گے کہ 1 ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ثابت کریں گے قرآن کریم سے، یہ ثابت کریں گے حدیث صحیح سے، یہ ثابت کریں گے خلیفہ راشد یا صحابہ کے فتووں سے کہ 3 طلاق 2 تو طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ بتائیں گے 1 ہوگی ہے. اب اگر یہ کوئی ایک حدیث پڑھے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ 3 طلاق دینا گناہ ہے تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں گناہ ہے. اب پڑھنا آپ نے کیا ہے 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے یا 3؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 طلاق کو 1 کہنا نہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی کسی خلیفہ راشد کے فتوے سے ثابت ہے، نہ ہی کسی صحابی رسول کے فتوے ثابت ہے، چاروں اماموں میں سے کسی امام مجتہد کا فتویٰ بھی نہیں ہے، بلکہ 3 طلاق کو 1 کہنے کا فتویٰ دینا یہ مرزائیوں کا فتویٰ ہے اور شیعوں کا فتویٰ ہے. اب بات سمجھیں، 3 طلاق کو 1 کہنا یہ ثابت کریں گے قرآن سے، یہ ثابت کریں گے نبی کی حدیث سے، اور میں ثابت کروں گا یا میرا مناظر ثابت کرے گا کہ 3 کو 1 کہنا یہ نبی کا قول، نبی کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ شیعوں کا. 3 طلاق اگر 1 ہو تو یہ فتویٰ کن کا ہے؟ مرزائیوں کا. اب ہمارے ذمہ ہوں گی شیعوں کی کتابیں پیش کرنا، ہمارے ذمہ ہوں گی مرزائیوں کی کتابیں پیش کرنا کہ 3 طلاق کو 1 کہنا یہ شیعہ کا مذہب ہے یا مرزائیوں کا مذہب ہے. اور مولانا ثابت کریں گے کہ 3 طلاق کو 1 کہنا یہ قرآن نے کہا ہے، 3 دو تو 1 ہوتی ہے، یا یہ فرمائیں گے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ 3 دو تو 1 ہوتی ہے، اور یا یہ خلیفہ راشد کا فتویٰ پیش کریں گے فلاں خلیفے نے کہا تھا، یا پیش کریں گے فلاں صحابی نے کہا تھا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 سنت اور نمبر 2 جماعت. سنت سے مراد کیا؟ جو بات قرآن کریم سے ثابت ہو جائے یہ نبی پاک کی سنت ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فتویٰ دے دیں یہ بھی سنت ہو جائے گی. اور والجماعت کا مطلب کیا؟ صحابہ فتویٰ دے دیں. میں آج مولانا سے مطالبے کرتا رہوں گا پوری ٹرنوں میں، آپ دیکھیں گے یہ کسی خلیفہ راشد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یا کسی صحابی کا نام لے کر کہہ دیں کہ فلاں صحابی سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ صحابی کہہ دی 3 تو دی ہیں لیکن ہوئی ہے کیا؟ بات سمجھ گئے ہو نا؟ اب کتنی آسان بات ہو گئی. اس لیے مولانا نے بھی وضاحت کر دیا، انہوں نے اپنا لکھ دیا، دیکھ لیں مولانا نے پڑھ کر سنایا، اور میں نے بھی لکھ دیا 3 طلاق کو 1 طلاق قرار دینا نہ ہی قرآن کریم سے ثابت ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی کسی خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے، نہ ہی کسی صحابی کا، اور نہ ہی 4 اماموں میں سے کسی مجتہد امام کا مذہب ہے. 3 طلاق کو 1 قرار دینا یہ مذہب شیعہ اور مرزائیوں کا ہے. اب ہم کیا ثابت کریں گے؟ ہم شیعوں کی کتابیں پیش کریں گے، مرزائیوں کی کتابیں پیش کریں گے کہ مذہب ان کا ہے، اور یہ قرآن پیش کریں گے. قرآن کہتا ہے 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے. اگر انہوں نے قرآن سے ثابت نہ کیا تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بولتے ہیں قرآن پہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ پیش کریں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے. اگر ثابت نہ کیا تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں. یہ آج حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کسی خلیفہ راشد کا فتویٰ دیں گے کہ فلاں خلیفہ راشد سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے 3 طلاق دیا تو 1 ہوتی ہے. یا کسی صحابی کا فتویٰ پیش کریں گے فلاں صحابی نے کہا کہ تو نے 3 طلاق دیا تو 1 دی ہے. اگر یہ قرآن سے بھی ثابت نہ کریں، یہ صحیح حدیث سے بھی ثابت نہ کریں، یہ صحابی کا فتویٰ بھی پیش نہ کریں، خلیفہ راشد کا فتویٰ بھی پیش نہ کریں، اور میرا مناظر پیش کرے گا کہ مذہب شیعوں کا یا مرزائیوں کا ہے. میں نے اپنے دوست سے کہا جس نے 3 طلاق دی ہیں، میں نے کہا اگر یہ مسئلہ ہو مرزائیوں کا، اگر یہ مذہب ہو شیعوں کا تو شیعہ 3 طلاق دے تو 1 ان کی مرضی، مرزائی 3 دے 1 ہے ان کی مرضی. اگر مذہب ہے سنیوں کا تو سنیوں کا امام ہے ابو بکر، سنیوں کا امام ہے حضرت عمر، سنیوں کا امام ہے عثمان و علی، سنیوں کا امام ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. ہم کہتے ہیں صحابہ ہمارے امام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں. یا فتویٰ نبی کا لاؤ، یا فتویٰ قرآن کا لاؤ، اور یا فتویٰ صحابی کا لاؤ. اگر یہ فتویٰ نہ لا سکو تو شیعوں اور مرزائیوں کی باتیں مشہور کرنا چھوڑ دو. ہم آج ثابت کریں کہ مذہب شیعوں کا، مرزائیوں کا. اب دیکھیں انہوں نے بھی لکھ دیا، 1 منٹ بات سنیں. اب مولانا نے بھی لکھ دیا، میں نے بھی لکھ دیا. جو دعویٰ ان کا تھا وہ بھی آ گیا، جو میری بات ہے وہ بھی آ گئی نا. اب میں اپنے دستخط کرتا ہوں، مولانا اپنے کریں. یہ بتائیں ان کا مناظر کون ہے، میں اپنا نام بتاتا ہوں، مناظر کون ہے. یہ بتائیں صدر کون ہے، میں بتاتا ہوں صدر کون ہے. یہ بتائیں معاون کون ہے، میں بتاتا ہوں معاون کون ہے. یہ میں بات کس لیے کہہ رہا ہوں، آپ توجہ کریں. بیٹھ جاؤ بھائی، اب بات سنو، بیٹھ جاؤ. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ حضرات ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. مناظر کسے کہتے ہیں؟ جو بات کرے گا. اور صدر مناظر کسے کہتے ہیں؟ جو مناظرے کو کنٹرول کرے گا. مثلا
میرے مناظر نے سوال کیا اور مولانا نے جواب نہیں دیا تو ہمارا صدر پوچھے گا کہ مولانا پہلے اس سوال کا جواب دو پھر آگے چلو، اور اگر مولانا کوئی سوال کرے اور میرا مناظر جواب نہ دے تو مولانا کا صدر پوچھے گا میرے مناظر سے بھائی تم اس کا جواب دو۔ تو صدر مناظر کا کام ہے مناظرہ کنٹرول کرنا، مناظر گفتگو کرتا ہے اور صدر مناظرے کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے مناظر میں گفتگو مناظر کرے گا اور صدر جب ضرورت پیش آئی تو مخالف صدر سے بات کر کے مناظرہ رکوا کر اپنے مناظر سے بات کرے گا۔ اور معاون مناظر کسے کہتے ہیں؟ مثلا ہمارا مناظر کھڑے ہو کے بات کرے گا تو معاون کہتے ہیں جو ساتھ مدد کرے، یہ حوالہ پیش کرے گا، وہ کتاب پیش کرے گا، تو معاون مناظر نے ساتھ کتابیں نکال کے دینی ہے۔ ایک مناظر ہوگا، ایک صدر مناظر ہوگا، ایک معاون مناظر ہوگا۔ اس لیے میں مولانا کے تو اپنے مناظر کا نام دے، اپنے صدر کا نام دے، اپنے معاون کا نام دے۔ ہماری طرف سے مناظر مولانا محمد عبداللہ بن وڑائچ ہوں گے، ہمارے معاون مدر علامہ عبدالغفار زاہدی اور مفتی محمد آصف ہوں گے، اور اس مناظرے کی صدارت اہل سنت والجماعت کی طرف سے میں محمد الیاس گھمن کروں گا۔ میں کہوں گا اپنا مناظر، اپنا صدر، اپنے معاون کا نام پیش کریں اور پھر یہ بتائیں کہ مناظرہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب مناظرے کا وقت مقرر ہو جائے گا پھر ہر مناظر دلائل دے گا، بات لمبی نہیں کرے گا، بات الجھائے گی نہیں۔ ہم ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے 2 آدمی بیٹھ جائیں گے، وہ ٹائم کیپر ہوں گے، وہ دیکھیں گے ابھی وقت پورا ہو گیا بیٹھ جاؤ، اس کا وقت پورا ہو گیا بیٹھ جاؤ۔ 2 آدمی غیر جانبدار وہ وقت دیکھیں گے، ہر مناظر کی ٹرن رکھ لیں، 10 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، کتنے منٹ بات کرنی ہے تاکہ بات کسی ٹھکانے لگے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں صحابہ پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سنی ہیں، اللہ میں سنی کے مذہب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مرزائیوں اور شیعوں سے اللہ دور رکھے۔ ہوگی نا نام پیش کرو، مجھے دکھلاؤ نا، میں پیش کرتا ہوں نام، پیش کرتا ہوں، مجھے دکھلاؤ، مجھے دکھلاؤ، پیش کرتا ہوں میں نا۔ السلام علیکم، محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم۔ تمام بھائیوں نے باتیں سن لی ہے نا جی؟ اب بات جس پہ غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بات ثابت ہو جائے گی تو پھر شیعوں اور مرزائیوں کے حوالے دینے کا مقصد تو پھر ہماری طرف حوالہ نہیں ہوگا، پھر کہ کس کی طرف ہوگا؟ معاذ اللہ۔ ہاں، جب ہم قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ثابت نہ کریں پھر سب کا حوالہ پیش کریں، پھر دیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور دوسری بات سمجھ لو، ہاں ایک بات ضروری ہے، وہ غور سے سنو۔ حدیث کی صحت اور ضعف کا فیصلہ ائمہ محدثین کریں گے۔ کون کریں گے؟ ائمہ محدثین کے اقوال کے مطابق ہوگا۔ خود ائمہ محدثین بتائیں گے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، ان کے اقوال کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ ائمہ محدثین فیصلہ کریں گے یہ حدیث ان کے فیصلے کے مطابق ہوگی، یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ان کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اقوال، قرآن، یہ دلائل میں ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ رہا مسئلہ یہ، جب ثابت کیا جائے گا بھائی 3 طلاق کو ایک مجلس کی کو ایک شمار کرنا مرزائیوں کا اور شیعوں کا مذہب ہے تو ہم اسی طرح یہ ثابت کریں گے کہ یہی فتویٰ علماء دیوبند نے بھی دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ ثابت کریں گے تو جو فتویٰ پھر ہم پہ ہوگا وہی ان پہ ہوگا، فتوے لگانے کی بات نہیں ہے۔ جب قرآن اور حدیث اور رسول کے اصحاب سے ثابت ہو جائے گا اسی طرح ہم ثابت کریں گے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہونا، علماء دیوبند کا حوالہ بھی پیش کریں گے تاکہ ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہماری طرف سے جو ہے صدر مناظر وہ حاجی محمد طارق صاحب ہیں، محمد عامر کلیم، ہاں جی کلیم، معاون مولانا خلیل الرحمان صاحب، خلیل الرحمان صاحب، اور دوسرے ہمارے معاون ابھی پہنچ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، شیخ عبد الماجد صاحب ہیں، وہ ابھی پہنچ جاتے ہیں 12 سے، وہ پہنچ جاتے ہیں نا، ابھی پہنچنے کے بعد ہی پتہ چلے گا بھائی شیخ عبد الماجد صاحب آ رہے ہیں یا دوسرے ساتھی وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، آ رہے ہیں دیر سے۔ صدر حاجی طارق صاحب وہ پہنچ جاتے ہیں، پہنچے کے ساتھ ہی اس کو بٹھا کے آپ کو نام بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ پہلی مناظرے کی پہلی تقریر ہوگی نا جی، جو پہلی تقریر ہوگی وہ ہوگی 10-10 منٹ اور اس کے بعد 5-5 منٹ۔ پہلی تقریر کتنے منٹ ہوگی؟ 10-10 منٹ،
اور اس کے بعد دوسری تیسری تقریریں جو ہوں گی وہ 5-5 منٹ ہوں گی. ٹھیک ہے جی؟ ہاں 10 منٹ. ہاں جی. اور اس کے بعد 5-5 منٹ. ان کو چپ ہو جاؤ, خاموش کراؤ ان کو, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا ایک بات ضروری رہتی ہے طلاق کے ساتھ ساتھ, دیکھو جی ہماری طرف توجہ کریں سب ساتھی ہماری طرف. طلاق کے ساتھ ساتھ رجوع کا مسئلہ بھی ہے. طلاق کے ساتھ ساتھ رجوع کا مسئلہ بھی ہے. اب یہ بھی ثابت ہوگا کہ رجوع بغیر حلالے کے ہوگا یا حلالے کے ساتھ ہوگا, یہ بھی ثابت ہوگا. ہم ثابت کریں گے بھئی حلالہ کرانا کس کا کام ہے, اللہ اور اس کے نبی نے حلالے پہ کیا فتویٰ دیا ہے, صحابہ کرام کا کیا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ طلاق کے ساتھ رجوع کا مسئلہ لازمی ہے نا جی. بات رجوع کی بھی ہوئی ہے. جب رجوع کی باری آتی ہے یہ حلالے کا کہتے ہیں, اس لیے رجوع کے ساتھ رجوع مسئلہ ساتھ ہوگا اور حلالے کا بھی ساتھ ہوگا. ہاں جی. مناظرے کا وقت جو ساتھی بتلا دیں. ٹھیک ہے. اچھا 3 گھنٹے کرو, 3.5 جتنے مرضی کر لو. ٹھیک ہے 3 گھنٹے کرو, 5 گھنٹے کرو, 4 جتنے مرضی کر لو. نہیں شور نہیں ہے, دلائل ہوں گے انشاءاللہ. ہاں جی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. 3 گھنٹے ہی کم سے کم, 3 زیادہ جتنا رکھیں. محسوس رکھ رہے ہیں. اچھا آپ کی طرف سے مولانا ایک گھڑی والا کون ساتھی بیٹھے گا, ایک ساتھی دے ٹائم والا امیر محمد صاحب بیٹھے گا ہماری طرف سے. ہماری طرف سے ساتھی کون ہوگا جو ٹائم دے؟ ہاں ٹائم دیکھے گا, ٹائم دیکھ کے بتلائیں گے نا. امیر محمد صاحب کی طرف حضرت بندہ پکائے ہو گڑبڑ میں کرنا بات شادی کا مناظرہ سننا سے مگن ہوتے ہیں نا. ادھر آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارکا یہ مناظرہ ہی واسطے رکھا ہے کہ ساری اپنی برادری دے وچ تھوڑا جہا اختلاف اور خلل پونا پیا ہے. اساں کے مسئلے دی صحیح تحقیق تھی ہے. تساں سارے دوستیں دا کٹھے تھی وندا مقصد ہے کہ میں چند جرا گالی پیا کہنا اندر مکمل کنٹرول کرنے. کل کو کوئی بھرا سارے تے اے ناراض نہ تھی کہ خانے مار کے سر کیوں زیادتی کیتی ہے. صرف مناظر حضرات علیہ السلام, معاون حضرات علیہ السلام, مطلب وہ دسیسن جی اپنے شرائط طے کیتی بیٹھن, ٹائم والے دسیسن اور نالے کے صدر صاحبان کو کنٹرول کرے سن. اندر وچ بیا کوئی بھاوے میرا بھرا ہے تے بھاوے میرا سوترے, بھاوے چاچا ہے, بھاوے ملیرے, حتیٰ کہ سورا بیٹھے تھے, والد سے بیٹھے تھے, بیا کوئی بندہ وچ الیسی کوئی نہ. اسا آپ کیسے ہوئے سے اللہ کیسی کنٹرول کی سی ایسے. اندر بعد کہیں بندے کو سب ایک ولاوڑ اجازت کرے سو, سارے بزرگ ہے بیٹھے اور قابل احترام بیٹھے ہوئے تھے. ای نہ آکھا ہے جو انہیں مار کے کولو پھر زیادتی کیوں تھی ہے, تاکہ تسا آپ کنٹرول چلاؤ, تاکہ ایسا کوئی کنٹرول رہے. باقی انو حضرات جڑے بھی بیٹھن تھے او بھی کوئی بندہ نہ آلے سی. انو بھی جڑے حضرات علماء بیٹھن تھے کوئی نہ آلے سی. بھائی علماء بیٹھن بھائی ساتھی بیٹھن تھے, کوئی بندہ علاوہ دی جرات نہ کرے سی. اگر کوئی کرے سی والو اے نہ سکے کہ بھئی ایسا بزرگ آسے تو سارے حفیظ خواب بدتمیزی کر کے ساکو باہر اٹھا چھوڑے سی. بھاوے وہ مقامی ہے بھاوے وہ غیر مقامی ہے, ایک آدھو تے کہیں کوئی شکوہ اور گلہ نہ ہو سی. باقی علماء حضرات علیہ السلام, علماء حضرات پڑھے لکھا طبقہ ہے. ایک کہانی کہ تھوڑے ساری ریکارڈ جو ہے نا وہ بالکل جری حد تک بھی وزن والوں کنٹرول صدر بیٹھن تے وہ حکمے کو آپ کرے سن. تو سا چپ رہنے. دیکھو بھی آپ حضرات بیٹھ جائے, اب بیٹھ جائے. اچھا پھر ٹھیک, سیکورٹی والے ہیں جی. بہت اچھا, بہت نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں بھائی 2 منٹ باقی ہیں. ٹھیک انشاءاللہ 11:15 مناظرہ شروع ہو جائے گا. 1:15, 1:15 اور 1:15 3 گھنٹے مناظرہ ہوگا. اور اس کے بعد مناظرے کی سارے دلائل آپ کے سامنے آ جائیں گے. ہمارے دلائل بھی آپ سنیں گے, ان کے دلائل بھی آپ سنیں گے. جس بات پر مناظرہ ہونا ہے وہ بات تفصیل آپ کے ساتھ آ چکی ہے. میں نے بھی عرض کر دیا, مولانا عامر کریم صاحب نے بھی کہہ دیا, سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں.
تو آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جھگڑا صرف اس بات پر ہے کہ جب آدمی 3 طلاق دے تو 1 ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہے. یہ قرآن کریم سے ثابت کریں گے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت کریں گے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. نمبر 3، خلیفہ راشد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان میں سے کسی خلیفے نے فتویٰ دیا ہو، کسی نے مسئلہ پوچھا ہو، انہوں نے فرمایا بھی تو نے 3 طلاق دی ہے تو تیری گھر والی کو 1 طلاق ہوئی ہے. نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی صحابی کا یا 2-4 صحابہ کے فتوے پیش کر دیں کہ تو نے 3 طلاق دی ہے تو 1 ہوتی ہے. نمبر 5، ائمہ مجتہدین میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. میں گزارش کر رہا ہوں جب گفتگو ہوگی علماء کے مابین تو اگر ساری بات آپ کے ذہن میں شروع میں ہوگی تو آئندہ بات آپ کی سننی اور فیصلہ کرنا بہت آسان ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں آپ توجہ ادھر رکھیں، ادھر ادھر آپ کسی نے نہیں دیکھنا. میں شروع کی بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ گفتگو کے درمیان آپ کو ساری بات سمجھ آئے. آپ کو یہ نہ ہو یار موضوع کیا تھا، دلائل کیا تھے، بات کیا تھی. میری بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے نا کہ 3 طلاق دیں تو 3 ہوتی ہے یا 1 ہوتی ہے. اہل حدیث حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، یہ پہلے کہاں سے ثابت کریں گے؟ پھر یہ ثابت کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، نہیں صحیح حدیث اور کون سی ہو. اگر حدیث صحیح نہ ہوئی، ضعیف ہوگی، سند پر اعتراض ہو گیا تو حدیث قابل قبول نہیں ہوگی تو ضعیف ہوگی. نمبر 3، یہ ثابت کس سے کریں گے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین خلفاء راشدین کا فتویٰ دیں گے. نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے فتوے پیش کریں گے 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. نمبر 5، ائمہ مجتہدین کا میں نے نام لیا، ان میں سے کسی امام کا قول پیش کر دیں. یہ ثابت کریں گے اور ہمارا مناظر یہ ثابت کرے گا کہ جب 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ نبی پاک کی صحیح حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ خلفاء راشدین سے، نہ ائمہ مجتہدین سے، بلکہ مذہب کس کا ہے؟ مرزائیوں کا اور شیعوں کا. 3 طلاق کو 1 کہنا شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب ہے. تو مولانا عامر کریم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ مولانا میک پکڑیں اور اپنے دلائل دینا شروع کریں قرآن کریم سے، حدیث صحیح سے، اور یہ شروع کریں. اب کوئی نہیں بات کرے. گاڑی والے بھی ٹائم لگاؤ. ہاں جی، پہلے 10 منٹ، ان کے بھی 10 منٹ، اور اس کے بعد 5 منٹ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب، آپ تمام بھائیوں کے سامنے دعویٰ واضح ہو چکا ہے کہ 2 باتوں کا صرف اختلاف ہے. پہلا یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق 1 شمار ہوگی یا 3 شمار ہوں گی. ہم یہ ثابت کریں گے ایک مجلس کی 3 طلاق 1 شمار ہوگی. ہماری طرف سے یہ بھائی جو ہیں یہ ثابت کریں گے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق، ہاں جی، ایک مجلس کی 3 طلاق 3 شمار ایک مجلس کی. اختلاف کس کا ہے جی؟ الگ الگ مجلس کا نہیں. اختلاف کس کا ہے؟ الگ الگ مجلس کا نہیں، ایک مجلس کا. ایک مجلس کی 3 طلاق 3 شمار ہوں گی ایک مجلس کی. ہم یہ ثابت کریں گے ایک مجلس کی 3 طلاق 1 ہوگی. الگ الگ مجلس کی 3 طلاق کی بات نہیں. کس کی اختلاف ہے؟ ایک مجلس. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے رجوع کا طریقہ، صرف طلاق سے بات تو ختم نہیں ہوتی نا. رجوع کا طریقہ ہم یہ ثابت کریں گے، وہ رجوع جو ہوگا وہ رجوع بغیر حلال کے ہوگا. اور ہماری طرف سے یہ بھائی جو ہیں وہ ثابت کریں گے کہ رجوع جو ہوگا وہ حلال کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. یہ ثابت کریں گے. ہم ثابت کریں گے رجوع جو ہوگا بغیر حلال کے ہوگا. یہ ثابت کریں گے رجوع جو ہوگا وہ حلال کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اب میں بلا تاخیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ تمام بھائی جانتے ہیں کہ یہ ہے صحیح مسلم شریف. دیکھیں کون سی کتاب ہے. تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ صحیح مسلم حدیث کی 2 کتاب ہے. اس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں. اس کی تمام حدیث صحیح ہیں. صحیح مسلم کی تمام حدیث صحیح ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے، جلد اول 477 صفحہ. اے جی حدیث سنیں،
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے راوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس وہ شخص ہیں جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ امت محمدیہ کے علم کے سمندر ہیں، تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 طلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ ابی بکر اور ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، اور جناب وسنتین من خلافت عمر، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے پہلے 2 سال کیا ہوتا تھا؟ طلاق الثلاث واحدۃ، 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ دیکھیں جی، یہ شیعوں کی کتاب ہے یا امام مسلم کی حدیث کی صحیح مسلم کی کتاب ہے؟ یہ کتاب مرزائیوں کی ہے یا محمد کی حدیث کی کتاب ہے؟ یہ دیکھیں، یہ نہ مرزائیوں کی کتاب ہے نہ یہ شیعوں کی کتاب ہے، بلکہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم، جس کے متعلق یہ فیصلہ آتا ہے کہ صحیح مسلم صحیح ترین کتاب ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی تنقید کرنے والا بدعتی ہوتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام حدیث صحیح ہے۔ یہ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 477، جب محمد کا فیصلہ آ گیا، ابو بکر کا فیصلہ آ گیا، عمر کا فیصلہ آ گیا، وہ فیصلہ شیعوں کا نہیں ہے، مرزائیوں کا نہیں ہے، بلکہ میرے محمد اور میرے ابو بکر عمر کا فیصلہ رضی اللہ عنہم۔ اب سنیں، عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ ابی بکر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں، وسنتین من خلافت عمر، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سال تک طلاق الثلاث واحدۃ، 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی۔ جناب دوسری حدیث سنیں، اس کے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر كانت لهم فیہ انات۔ عمر بن خطاب فرمانے لگے لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کی ہے جس کام میں ان کے لیے مہلت تھی، جس کام میں ان کے لیے مہلت تھی، اس کام میں انہوں نے جلدی کی ہے، لہذا ہم وہ بطور سزا ان پہ نافذ کر رہے ہیں، شریعت میں ان کو مہلت ہے۔ اور دوسری حدیث سنیں، قال ابن عباس، ابو صحابہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا اتعلم، تجھے یہ علم ہے، معلوم ہے نا، انما کانت ثلاث تجعل واحدہ، فرمایا تجھے یہ معلوم ہے نا کہ 3 طلاقیں محمد الرسول اللہ کے زمانے میں ایک شمار ہوتی تھی، ابو بکر کے زمانے میں ایک شمار ہوتی تھی، وثلاثا من امارت عمر کے ابتدائی دور خلافت میں 3 سال تک ایک شمار ہوتی تھی۔ کن کے حوالے؟ کائنات میں رب کی زمین پہ آسمان کے نیچے کوئی ہستی نبیوں میں سے نبی کے برابر نہیں ہے، امتیوں میں سے ابو بکر عمر کے برابر نہیں ہے۔ یہ تینوں کا حوالہ صحیح مسلم شریف، پہلا جلد، 478 صفحہ۔ فرمایا محمد کے زمانے میں بھی 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، اور ابو بکر کے دور خلافت میں بھی 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، اور عمر بن خطاب کے ابتدائی 3 سال تک 3 طلاق
ایک شمار ہوتی تھی. مولانا تیسری حدیث سنیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نعم ہاں اسی طرح ہے. تیسری حدیث سنیں. پھر ابو صعبہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیا یہ بات نہیں ہے کہ 3 طلاق جو تھی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر واحدۃ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں فرمایا 3 طلاق جو ہے وہ ایک شمار ہوتی تھی. 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. ہاں جب عمر کا زمانہ آیا تو لوگوں نے کثرت سے 3 طلاقیں دینی شروع کر دی، جبکہ بات یہ تھی کہ 3 طلاق اکٹھی دینی جائز نہیں ہے، اگر کوئی دے تو ایک شمار ہوگی. اب لوگوں نے جب کثرت سے 3 طلاقیں اکٹھی دینی شروع کر دی تو حضرت عمر نے ان کو بطور سزا کے نافذ کیا. اور فقہ حنفی کی معروف کتاب جامع الرموز اس میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت عمر نے اپنے آخری دور میں جو 3 طلاق کو ایک 3 شمار کرنے کا حکم دیا تھا، یہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا، شریف فیصلہ وہ بھی ایک والا ہے. یہ لکھا ہوا ہے جامع الرموز اولین 557 صفحہ فقہ حنفی کی معروف کتاب اس میں لکھا ہوا ہے. اب جناب مجھے مسند ابی یعلا لکھا ہے. 3 حدیثیں ہو گئی جناب. چوتھی حدیث مسند ابی یعلا دوسرا جلد. اچھا جی سنیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال طلق رقانة بن عبد يزيد اخو بني عبد المطلب في مجلس ثلاثا فحزن عليها حزنا شديدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم طلقتها يا رقانة فقال ثلاثا في مجلس واحد فقال سلما فإنها واحدة. یہ مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب، مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب دوسرا جلد جناب صفحہ ہے 458. طلق رکانہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رکانہ بن عبد یزید نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. فی مجلس ثلاثا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی. پھر اس پر غمگین ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کم طلقتہا یا رکانہ، رکانہ تو نے کتنی طلاقیں دی ہیں، کیسے طلاق دی ہے، کتنی دی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ثلاثا فی مجلس واحد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دی. میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دی. اور یہ بھی میرا سوال ہوگا جو حدیث دکھلائیں گے وہ ایک مجلس والی ہوگی، جو ایک مجلس والا معنی حدیث میں لفظ موجود ہوں گے یا ائمہ محدثین اس کو معنی اس کا ایک مجلس والا کریں گے؟ سمجھیے نا جی. اختلاف ایک مجلس کا ہے، الگ الگ مجلس کا نہیں ہے. فرمایا ایک ہی مجلس میں 3 دی ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ یہ ایک ہوئی ہے. فَإِنَّهَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک یقیناً واحدۃ یہ ایک ہے. یہ 4 حدیثیں ہوں گی. سنی جائے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مولانا صاحب نے جب اپنی گفتگو شروع کی تو ماشاءاللہ قرآن کریم کو تو ہاتھ نہیں لگایا. یہ بات تو کھل کے سامنے آ گئی کہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے. جو 2 اصول کہتے تھے ایک اصول اس مسئلے میں ان کے ساتھ نہیں ہے. دوسرا نے کہا کہ صحیح ترین کتاب مسلم ہے. بخاری شریف بھی پیش نہیں کی. معلوم ہوا بخاری شریف میں بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے. پھر کہا کہ صحیح ترین کتاب مسلم ہے، حالانکہ صحیح ترین کون سی ہے؟ خود کہتے ہیں صحیح ترین کیا ہے. تو ابھی تک تو اتنا ہی نہیں پتا چلا کہ صحیح ترین بخاری ہے یا مسلم ہے. تیسرا ان نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت پیش کی مسلم شریف سے. میرا صرف ایک سوال ہے کہ جو حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں
ان کا ایک فتویٰ پیش کر دیں کہ 3 طلاق اکٹھی ایک ہیں. 3 طلاق ایک ہونے کا ایک فتویٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سند سے پیش کر دیں, ہم مان لیں گے کہ اس حدیث کا مطلب وہی ہے جو حضرت بیان کر رہے ہیں. نمبر 2, ان نے استدلال کیا اس چیز سے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں حضور علیہ السلام کے دور میں بھی 3 ایک تھی, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی 3 ایک تھی, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی دور میں بھی 3 ایک تھی. ہمارا سوال یہ ہے کہ اس میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ حضور کے بھی سامنے آیا, حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آیا, حضرت عمر فاروق کے سامنے آیا. میں حدیث پیش کرتا ہوں, مولوی صاحب وہ مجھے سمجھا دیں, یا جیسے اس پر عمل کرتے ہیں ویسے ہی اس پر عمل کریں, مسئلہ کھول کے میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گا. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی ہم مطاع کیا کرتے تھے, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی کرتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ابتدا میں کرتے تھے. پھر حضرت نہانا عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے منع کر دیا. اب حضور کے دور میں بھی ہوا, صدیق کے دور میں بھی ہوا, حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی ہوا. اب حدیث مسلم ہے, صفحہ 451 ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. میں تو کہتا ہوں پہلی یہ حدیث وہ مجھے سمجھا دیں اور اس سے پہلی والی میں نے سمجھا دیتا ہوں. معلوم ہوا جیسے یہاں جو اطراف میں لوگ رہتے تھے جن کو پتہ نہیں تھا وہ یہاں مطاع کرتے رہے, ایسے اطراف میں 3 کو ایک کہتے رہے ہوں تو وہ دلیل بنتی نہیں ہے. اگر حضور کے سامنے آتا فیصلہ, حضور فرما لیتے 3 ایک ہے, تو پھر بات ہمیں سمجھ آ جاتی. نمبر 2, حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابی رسول ہیں, ان سے اس روایت کے راوی ہیں, ان سے ثابت کریں کہ ان کا مسئلہ کیا تھا کہ 3 طلاق ایک ہے یا 3 ہے. ایک فتویٰ پیش کر دیں کہ 3 طلاق ایک ہے. نمبر 2, حضور کے دور میں بھی ہوتی رہی, صدیق کے دور میں بھی, حضرت فاروق کے دور میں بھی. حضور کے دور کی ایک صحیح حدیث بیان کریں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو 3 طلاق ایک ہے, حدیث صحیح ہو. نمبر 2, حضرت ابوبکر صدیق کا ایک فتویٰ پیش کریں کہ انہوں نے 3 کو ایک قرار دیا ہو. نمبر 3, حضرت عمر کا ایک فتویٰ پیش کریں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ 3 طلاق ایک ہے. جہاں پر تینوں میں سے کسی نے بھی نہیں فرمایا, حضور علیہ السلام نے بھی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی, تو معلوم ہوا یہ اس حدیث کا مطلب ہے ہی نہیں جو حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں. آگے نے پڑھی حدیث رکانا مسلم شریف کے حوالے سے, مذاہب. اس پر ایک میرا اور سوال ہے, اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی فیصلہ کریں تو ہمیں وہ تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر فیصلہ سیاسی ہو تو وہ ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ سیاسی, کیونکہ وہ سیاست آج والی سیاست نہیں تھی. تو اس کا بھی مجھے یہ جواب دیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کریں اور فیصلہ ہو سیاسی, ہم اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ہاں, یہ علیحدہ بات ہے کہ محمد جوناگڑھی نے اپنی کتاب میں شمع محمدی میں کہا کہ عمر کی سمجھ معتبر نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ صفحہ نمبر 478, یہ میرے پاس مسلم کی شرح نووی ہے. علامہ نووی نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو کہے انتی طالقن ثلاثن, کہ تجھے 3 طلاق, امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور جمہور علماء سلف و خلف کہتے ہیں کہ یہ 3 واقع ہوں گی. چاروں امام کہتے ہیں کتنی واقع ہوں گی؟ 3 واقع ہوں گی. اور سلف بھی سارے کہتے ہیں کتنی واقع ہوں گی؟ 3. اور سارے صحابہ بھی کہتے ہیں کتنی واقع ہوں گی؟ 3. اب میں کہتا ہوں کہ مولوی صاحب ایک قرآن کی آیت پڑھیں جس کا ترجمہ ہو 3 طلاق ایک ہے, ایک حدیث رسول سے ہی پڑھیں جس کا معنی ہو 3 طلاق ایک ہے, ایک صحابی کا فتویٰ پڑھیں جس میں 3 طلاق ایک ہے, ائمہ میں سے ایک کا فتویٰ پڑھیں جس میں 3 طلاق ایک ہے. اب یہاں پر ابن رجب کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے, صحابہ تابعین میں سے اور سلف ائمہ میں سے کوئی شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے
کہ 3 طلاقیں ایک ہیں، صحابہ تابعین میں سے، سلف و خلف میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہے، تو پوری امت میں کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف 2 کا ہے، ایک مرزائی کہتے ہیں 3 ایک ہے، اور ایک شیعہ کہتے ہیں 3 ایک ہے۔ اصل اصول شیعہ صفحہ 146، اصل اصول شیعہ کے صفحہ 146 پر ہے کہ شیعہ کے ہاں 3 طلاقیں ایک ہے۔ المبسوط شیعہ کی مشہور کتاب صفحہ نمبر 5 ہے، الطلاق ثلاث بلفظ واحد اور فی طہر واحد متفرقا لا یقع عندنا الا واحدا، کہ جو شخص کوئی طلاق ایک طہر میں دے یا کٹھی دے ہمارے ہاں ایک واقع ہوتی ہے۔ مبسوط شیعہ کی مشہور کتاب اصل و اصول شیعہ اردو میں ہے، فقہ جعفری میں 3 طلاق ایک ہی طلاق تسلیم کی جاتی ہے۔ نیچے لکھتے ہیں کہ سواد اعظم کے بیشتر علماء اس کو تسلیم نہیں کرتے، اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جامع المدارک، اس میں شیعوں کی مشہور کتاب اور اصول پیش کر رہا ہوں، وہ بھی کہتا ہے شیعہ کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہے، اہل سنت کے ہاں 3 طلاقیں 3 ہیں، اہل سنت کے ہاں 3 طلاقیں 3 ہیں۔ یہ تبصرۃ المتکلمین صفحہ نمبر 175، اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دے تو شیعہ کے ہاں وہ 3 طلاقیں ایک واقع ہوگی۔ یہ فقہ احمدیہ مرزائیوں کی مشہور کتاب فقہ احمدیہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دے تو وہ ایک شمار ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بیان القرآن مرزائیوں کی قرآن کی تفسیر، اس میں ہے اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے تو وہ 1000 بھی طلاق دے تو کتنی شمار ہوں گی؟ ایک شمار ہوگی۔ یا یہ مذہب شیعہ کا ہے یا مرزائی کا ہے یا غیر مقلد کا ہے، ورنہ پوری دنیا میں کسی مسلمان کا یہ نظریہ، صحابہ تابعین میں سے کسی کا یہ نظریہ آپ علیہ السلام کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث نے پڑھی مسند ابو یعلا سے، اور اس میں کیا تھا؟ عبد یزید نے طلاق دی۔ کس نے طلاق دی جی؟ عبد یزید نے طلاق دی۔ میں کہتا ہوں عبد یزید تو اسلام کے زمانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ عبد یزید تو اور کس وقت فیصلہ لے کے آئے؟ میں کہتا ہوں کافروں والے مسئلے یہ بیان ہے، مکہ مدینے والے۔ یہ کتاب میرے پاس المجلۃ البحوث الاسلامیہ، یہ مکہ مدینہ کے 20 علماء کے دستخط ہیں اس پر۔ کتنوں کے؟ 20 علماء کے دستخط ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبد یزید نے اسلام کا دور پایا ہی اور کب پوچھنے آیا تھا کہ تمہارے لیے 3 طلاقوں والی کو حلال کر دے، اور وہ پوچھنے آتے جب وہ آدمی نے زمانہ اسلام پایا ہی نہیں تو کب مسئلہ پوچھا؟ کب حضور نے فرمایا 3 ایک ہے؟ پھر کہتے ہیں ایک مجلس کی، ہاں دوسری حدیث رکانا پڑی، ایک ہی روایت ہے، اس کی سند 2 ہیں، اس میں محمد بن اسحاق ہے۔ یہ میرے پاس غیر مقلدین کی مشہور کتاب صدیقہ کائنات صفحہ 114 پر یہ غیر مقلد فیض عالم صدیقی کہتا ہے کہ جمہور کے ہاں یہ ضعیف ہے، جمہور کے ہاں ضعیف ہے۔ قرآن بھی پڑھوں گا، سنت بھی، صحابہ کے فتاوے بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بھائیو، میں نے 4 حدیثیں پیش کی، 3 مسلم سے، 1 مسند ابی یعلا سے۔ آپ نے سنی تھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ شیعوں کا مذہب ہے۔ میں مولانا صاحب سے سوال کرتا ہوں، تمام مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، متہ شیعوں کا مذہب ہے اہل سنت کا مذہب ہے؟ جس کو مولانا صاحب نے ثابت کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں متہ شیعوں کا مذہب ہے اہل سنت کا مذہب ہے؟ جس کو مولانا صاحب نے پیش کیا ہے، خود بتلاؤ۔ پھر شیعوں کا حوالہ کون دے رہا ہے؟ میں کہتا ہوں مولانا یہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں متہ ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف، اور مجھے کہہ رہے تھے آپ نے قرآن اور بخاری کا حوالہ نہیں دیا۔ اور سنو، میں نے مسلم سے پڑھا، مسند ابی یعلا سے حدیث سے پڑھا، آپ نے قرآن اور حدیث کا حوالہ پھر کیوں بھول گئے؟ مجھے سمجھا رہے تھے قرآن اور بخاری کا حوالہ، آپ نے کون سا قرآن اور بخاری کا حوالہ دیا ہے؟ میں نے تو مسلم کا دیا۔ اچھا سنو، متہ کی بات ہو رہی تھی، یہ صحیح بخاری شریف ہے، صحیح بخاری شریف 2 جلد 727 صفحہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ
محمد الرسول اللہ نے خیبر کے زمانے میں خیبر کے دن متا سے منع کیا صحیح بخاری شریف دوسرا دن. اب مجھے بتلاؤ حدیث میں متا نبی نے منع کیا ہے یا عمر نے؟ نبی نے منع کیا ہے یا یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف یہ بھی دیکھیں جلد اول صفحہ نمبر جناب صحیح مسلم کا ہے 451. یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں انی قد قلت لوگوں میں نے جو تمہیں پہلے اجازت دی تھی اب اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے متے کو. مولانا سنے محمد نے فرمایا ہے صحیح مسلم جلد اول صلی اللہ علیہ وسلم 451 صفحہ فرمایا الی یوم القیامہ محمد نے قیامت کے دن تک اللہ نے قیامت کے دن تک متے کو حرام کر دیا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بات کر رہے تھے عبد یزید کی. میں نے عبد یزید کی کوئی روایت نہیں پڑھی رکانہ کی پڑھی ہے. میں نے رکانہ بن عبد یزید دیکھو جی آپ دیکھ سکتے ہیں تلّہ کا رکانہ تو عبد یزید کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. ہاں دیکھو نہیں دوسری روایت ہے نہیں یہ صفحے سے دیکھو جی دوسری روایت نہیں جھوٹ میں نے نہیں بولا اور آپ کو بھی میں نہیں کہتا جھوٹا ادب کی وجہ سے آپ جو کہتے رہے سمجھیے نا. رہی بات میں نے 4 حدیثیں پیش کی 3 مسلم سے 1 مسند ابی یعلا سے اور مسند ابی یعلا سے رکانہ والی پیش کی ہے. یہ دیکھو ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. عبد یزید کی میں نے رکانہ عبد یزید کا بیٹا ہے مسئلہ بیٹے کا ہے حوالہ باپ کا دیتے ہو. اور سنو میں بتلاتا ہوں عمر بن خطاب نے اسلام کا زمانہ پایا کہ نہیں پایا؟ عمر کے باپ نے اسلام کا زمانہ پایا. میں نے اس کے بیٹے کا حوالہ دیا ہے. آپ باپ کی بات کرتے ہیں. میں نے رکانہ کا حوالہ دیا عبد یزید کا کب حوالہ دیا ہے؟ سب سے میں نے کبھی عبد یزید کا حوالہ نہیں دیا رکانہ کا حوالہ دیا ہے. ہاں سنو بے شک سنو میں نے رکانہ تبن عبد یزید کیا لفظ ہے رکانہ تبن رکانہ عبد یزید کے بیٹے نے ہاں سند پڑھ رہا ہوں سنو تلّہ کا رکانہ تبن عبد یزید اخو بنی عبد مطلب ہاں سنو حدثنا عقبہ بن مکرم حدثنا یونس بن بکیر حدثنا محمد بن اسحاق عن داود بن حسین عن اکرمہ عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد اخو بني عبد المطلب في مجلس ثلاثا فحزن عليها حزنا شديدا فقال سلمى كم طلقتها يا ركانة فقال ثلاثا في مجلس واحد فقال سلمى فإنها واحدة. یہ پڑھی ہے یہ حدیث سمجھیے نا جی. اچھا اب سنو 4 حدیثیں ہو گئی ان میں حوالہ کے مسلم کی حدیث کی تھا کس نے کی ہے؟ مسلم کی حدیث پہ ذرا کس نے کی ہے؟ قرات پہ کون ہے جس نے مسلم کی حدیث پہ ذرا کی ہے؟ بتلاؤ. صحیح مسلم کی حدیث پہ کس نے ذرا کی ہے؟ کون؟ سبحان اللہ. اب کیا طرف فنسودوں کی بحث ہے کہ وہ بھی پتہ چلے گا. اب یہاں دیکھو اور میری ایک درخواست ہے میری ایک درخواست ہے میری باری میں خاموش ہے. نحمد ہوا نصلی کھڑی میرے ٹھیک ہے بھائی توجہ فرمائیں. چلو 5 منٹ کا لینے والا ڈاڈا کر لو کوئی مسئلہ بات سنو توجہ فرمائیں. مناظر بولے میں صدر سے بات کر رہا ہوں آپ خاموش ہو. میں صدر سے سوال کر سکتا ہوں میں نے پہلے کہا میں صدر سے کر رہا ہوں میں کروں گا. آپ بیٹھ جاؤ صدر سے بات کریں. تم کس لیے بیٹھ جاؤ؟ دیکھو میں نے ایک بات شروع میں کہی تھی کہ ایک ہوتا ہے مناظر. ٹھہر جاؤ بات سنو. ایک ہوتا ہے مناظر ایک ہوتا ہے صدر اور ایک ہوتا ہے معاون. مناظر کا کام ہے بات کرنا. صدر کا کام ہے اگر کوئی غلط بات کرے تو اس کو سمجھانا اور ٹوکنا اور معاون کا کام ہے حوالے پیش کرنا. مولانا عبداللہ عابد یہ مناظر ہیں مولانا عامر کے لیے مناظر ہیں. ادھر سے میں صدر ہوں اور آپ کا نام حاجی محمد طارق صاحب صدر ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ صدر کا کام ہے کہ مناظرے کے اندر غلط بات نہ کہنے دیں. میرے مناظر نے سوال کیے تھے 8 مولانا نے ان میں سے ایک کا جواب نہیں دیا. میں کہوں گا پہلے ان سوالوں کا جواب آپ صاف کریں عوام سمجھے. پہلا سوال یہ کیا تھا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہیں تو آپ قرآن پیش کریں گے اور مولانا عامر کریم نے قرآن پیش نہیں کیا.
ہمارا پہلا سوال یہ تھا اگر مسئلہ قرآن میں ہے تو آپ پیش کریں، اگر قرآن میں نہیں ہے تو آپ کہہ دیں بھئی یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، پھر ہم قرآن پیش کریں گے۔ بے شک میری بات سمجھیے، مولانا کہہ رہے تھے اگر میں نے قرآن نہیں پیش کیا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کہہ دو کہ ہمارا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، پھر ہم پیش کر دیں گے نا۔ اگر تمہارا مسئلہ ہے تو قرآن پیش کر دو۔ دوسرا سوال میرے مناظر نے یہ کیا تھا کہ مولانا آپ نے بخاری کیوں نہیں پیش کی؟ آپ کہہ دو کہ ہمارا مسئلہ بخاری میں نہیں ہے، ہم بخاری کی حدیث پیش کر دیں گے۔ تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ پہلا نمبر بخاری کا ہے یا مسلم کا ہے؟ آپ نے بخاری چھوڑ کر مسلم پیش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری کی روایت آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ جو مسلم کی روایت آپ نے پیش کی اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں، میرے مناظر نے پوچھا کہ صحابی کا اپنا فتویٰ کیا ہے؟ مولانا نے اپنا فتویٰ پیش نہیں کیا۔ بات سمجھیے۔ اچھا، پانچواں سوال یہ تھا کہ مولانا فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے شروع کے 2 سالوں میں یہ 3 طلاق 1 ہوتی تھی۔ تو میرے مناظر نے سوال کیا کہ ابو بکر کا فتویٰ پیش کرو، کب تم نے 3 کو 1 کہا؟ ایک نہیں، آپ سوال تو صاف کریں گے، آپ خاموش ہو جائیں، میری بات سنیں، ایک بات توجہ کریں۔ میں کہتا ہوں ایک ہوتا ہے مناظر، ایک ہوتا ہے، آپ نے نہیں بولنا، ایک منٹ آپ بول دیں، کوئی نہ بولے، مناظر بات کرے۔ ایک ہوتا ہے صدر، ایک ہے مناظر۔ یہ بات غلط کریں گے تو میں نے بات سمجھانی ہے آپ کو، آپ خاموش ہو جاؤ، سب خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو۔ ایک ہے مناظر، بات سنو، کوئی نہ بولے۔ آج کسی نے بولنا نہیں ہے، مسئلہ انشاءاللہ صاف ہوگا، آپ توجہ رکھو۔ آج کسی نے نہیں بولنا، مسئلہ صاف ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سب خاموش ہو جاؤ، ایک منٹ آپ سب خاموش۔ صدر بولے میں نا آواز بالکل کہیں پتہ نہیں نہ یار، ایک تو کلی گا رہے یار، ایک گال طے تھی گئے۔ حضرت علامہ محمد الیاس صاحب ریکویسٹ لی تھوڑے نال التجا ہے ساری کہ اگر مناظر آپس میں بولے دے بیٹھے نے وچوں جتھا کوئی تھوڑا جہاں انہیں دے اختلاف بڑھن پون تسا انہیں کو روکو۔ مطلب ہے کہ تسا ایک گال ساری محسوس نہ کرائے، نومار کا کریں کہ تقریر والے سسٹم تے نہ وجہ نہ تسا، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، وال ٹائم تھوڑا ختم کیا جو گن کے میں کونے بھائی بات یہ ہے کہ معاون جو صدر مناظر ہے وہ صرف ٹوکے گا، یہ نہیں تقریر کرے گا۔ آپ بھی خاموش رہیں گے، میں بھی خاموش رہوں گا، وہ سوال بھی کریں گے، جواب بھی ایک دوسرے کو دیں گے۔ اگر کوئی غلطی کرے بس اس کے علاوہ آپ بھی ادھر نہیں بولیں گے، میں بھی نہیں بولوں گا، مناظرین کو بولیں گے۔ آپ کے 5 منٹ پورے ہو گئے تھے، دیکھیں آپ توجہ کریں، میں کہہ رہا ہوں آپ توجہ کریں، بات سمجھے۔ بات یہ نہیں ہے، ایک منٹ ٹھہرو، ایک منٹ ٹھہرو، میں یہ آپ بات سمجھ نہیں رہے، ملک صاحب بیٹھو، میری بات سمجھے۔ نہیں 5 منٹ ہی ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں بات سمجھے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مولانا حدیث پیش کریں گے، ایک مناظر پیش کرے گا۔ جو میرا مناظر سوال کرے گا مولانا کی ذمہ ہے کہ اس کا جواب دے، پہلے وہ جواب دیں، دلائل آگے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ بیٹھ جاؤ، باقی سب بیٹھ جاؤ، مولانا بیٹھ جاؤ نا، باقی بیٹھ جاؤ، بیٹھو، میں صدر مناظر ہوں، میری بات سمجھو، میری بات سنو، توجہ کرو بھائی، آپ توجہ کرو، کیوں نہیں بولتے؟ ایک منٹ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ یار آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے شروع میں کہا تھا آپ کی کیا حیثیت ہے، میں صدر مناظر ہوں۔ ہاں جی بھائی توجہ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بات شروع کرو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ
سارے ماشاء اللہ واسطے پائے بجو اللہ واسطے پائے بجو جرا پاک پیغمبر دے اوتے ایمان رکھ دے اور درود شریف پڑھو چاہتے خاموش کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. دوستو بزرگو تسا سن کی دن مناظرین حضرات ایک منال بات کرے دے پائیں الحمدللہ سلجھے ہوئے انداز نال کرے دے پائیں. ہر کہیں کو حق ہے اپنے مسلک دے اوتے انہیں کریں یہ بات. ریا مسئلہ ہے کہ یہ وقت تھوڑا جہاں اختلاف پیدا کی گئے کہ اہل حدیث علماء آدن صدر جرے بجنو نہ علم. اہل حدیث علماء دی طرف مطالبہ ہے صدر جرے بجنو نہ علم. تے اہل سنت دی طرف مطالبہ ہے علماء احناف دی طرف مطالبہ ہے کہ صدر جس وقت کہیں مسئلے دی ضرورت ہوئے جس وقت کہیں مسئلے دے اندر کوئی ایسی بات ہوئے جیڑی کی وضاحت طلب ہوئے جواب نہ دے او صدر بازریہ صدر صدر بازریہ صدر مناظر کو لجرائے نا وضاحت طلب کر سکتے باقی یار خاموش کی وہ علامات یہ مسئلہ حل نہ پیچھے چھیڑے نا بالکل پوری گال سامنے عوام دے نہ ٹھیک ہے نا. تو بہرحال مختصر گال یہ ہے کہ صدر اڈو دا صدر اڈو دا اندے مناظر دی وضاحت طلب بات صدر دے ذریعے پوچھ سکتے ٹھیک ہے نا. تو ٹائم تو آپ کو پتہ ہے کہ 5 منٹ آپ جتنے آپ اگر یہ بات دے ہوتی ہیں راضی تو 5 منٹ کرنا. اگر مناظر حضرات آکن 10 منٹ رکھو 10 منٹ چاہو جتنی تسا چاہو اتنی جتنی تسا چاہو جتنی وہ رکھو ان سے پوچھ لو ہمیں ٹھیک ہے حضرت کتنی کرنے رکھو 10 منٹ انہوں دیکھے دے ہمیں ختم اتنا زیادہ نہیں تھی. ہون باقی یہ مسئلہ ہے کہ اللہ واسطے ایک شرائط طے تھے ہن کئی نہیں علم یار ضائع نہ کرو ٹائم خدا واسطے. میں ایک حوالے کرے دا پیا جہاں وارا ہے میں کو پتہ کہہ دیکھیں میں جو حضرت نے بات فرمائی ہے بات بڑی معقول ہے. نہیں سنو بس ختم ہو گئی نا بات. میں حاجی طارق صاحب جو ان کے صدر ہیں بھائی کلیم صاحب بزرگ آپ تشریف رکھیں آپ بیٹھے آپ دیکھیں جو بات بڑی صاف ہو گئی کہ مناظر بات کرے دوسرا کوئی مناظر بات نہ کرے. اور اگر صدر نے سوال کرنا ہو تو صدر سے پوچھے یار کیوں نہیں کرتے. اگر صدر نے بات کرنی ہو تو صدر سے پوچھے نا. بیٹھ جاؤ دیکھیں بھائی بیٹھ جائے بات شروع کرو. میں حاجی طارق صاحب سے پوچھ رہا ہوں حاجی طارق صاحب سے آپ کیوں بولتے ہو بولتے کیوں ہو بھائی میں نے کہا باقی چپ رہو چپ میچ بند ہو گیا دیکھیں بھائی آپ خاموش ہو جاؤ نا آپ خاموش ہو جاؤ آپ کیوں بولتے ہو یار تمہارے جواب نہیں ہے پھر خاموش ہو جاؤ. میں صدر ہوں. دیکھیں بھائی میں نے حاجی طارق صاحب سے بات سنیں بھائی آپ ہم بات لمبی کرتے ہو ملک صاحب چپ کرا ہونا ان کو صرف 1 منٹ میں صرف 1 منٹ کہہ رہا ہوں. گھڑیاں دیکھ لیں آپ گھڑی دیکھ لیں میں صرف 1 منٹ بات کرتا ہوں. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مناظر کا کام ہے بات کرنا. اگر ایک مناظر کی بات دوسرا مناظر جواب نہ دے تو صدر مناظر کا کام ہے کنٹرول کرنا. ہمارے مناظر مولانا عبداللہ صاحب نے 8 سوال کیے ہیں. میں حاجی طارق صاحب سے کہوں گا اپنے مناظر سے ان کے سوال کے جواب دلائیں. نمبر 1 آپ نے قرآن کریم پیش کیوں نہیں کیا؟ کیا قرآن میں تمہارا مسئلہ نہیں ہے؟
नंबर 2, तुमने बुखारी क्यों पेश नहीं की, क्या बुखारी में तुम्हारा मजहब नहीं है। नंबर 3, तुमने बुखारी को छोड़कर मुस्लिम पेश की, पहले बुखारी क्यों पेश नहीं की। नंबर 4, हजरत इब्ने अब्बास का अपना फतवा पेश करो। नंबर 5, अबू बकर सिद्दीक का फतवा पेश करो। नंबर 6, उमर फारूक का फतवा पेश करो। नंबर 7, मौलाना आमिर कलीम ने कहा कि हजरत उमर फारूक का सियासी फैसला था, तो मौलाना अब्दुल्लाह ने पूछा अगर उमर फारूक को सियासी फैसला करे तो क्या हमें उनका फैसला मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। और 8वां सवाल ये था कि जिस तरह तुमने तलाक वाली हदीस पेश किया मुस्लिम से, मौलाना अब्दुल्लाह ने मुद्दे वाली पेश किया मुस्लिम से, आप उसका जवाब दो। तो उस मुस्लिम वाली हदीस को मौलाना ने अभी तक नहीं छेड़ा। भाई बात ये है कि सदर मनाजिर साहब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सवाल जो है वो मनाजिर से खुद करेंगे, फिर इसका जवाब हमारे मनाजिर देंगे। आप तकरीर न करें और आप जो है मनाजरीन को बात करने दें। कहीं जरूरत महसूस हो तो आप भी बोल सकते हैं मेरे से बगैर मैं भी बोल सकूंगा। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर आप टाइम जाया न करें, मनाजरीन को बात करने दें और जब वो बात कर दें अगर कोई इश्काल होगा तो फिर उनसे मनाजिर पूछे या हम खुद ही उनसे कह देंगे। भाई मेरा टाइम कब शुरू होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अभी 5 देंगे ना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैंने जो सवाल किए थे वो मेरे सारे सवाल बाकी हैं, किसी एक सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इसलिए मेरा वो मुतालबा अपनी जगह है कि मेरे 8 सवालों के जवाब देंगे, उसके बाद ये अपनी बात आगे चलाएंगे। तो आप हजरात ने भी इनसे मुतालबा करना है कि मेरी उन 8 बातों का जवाब दें। अगली बात जो मैंने हदीस पेश की थी वो मुद्दे के बारे में मैंने अर्ज किया था कि उसका मतलब आप मुझे समझाएं कि मुस्लिम शरीफ में तो आ गई है लेकिन उसका मतलब क्या है। जबकि मुस्लिम शरीफ को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी कहते हैं कि हजूर इस्लाम ने तो मना फरमा दिया था, लेकिन जिन हजरात तक बात नहीं पहुंची थी उनका अमल था। ऐसे ही 3 तलाक को एक कहना, जिन हजरात को तक इतला नहीं पहुंची थी उनका अमल था। नंबर 2, ये 3 एक थी, ये 3 एक साल में, 3 सालों में एक थी, 3 महीनों में एक थी, 3 दिनों में एक थी। इसके साथ मुस्लिम शरीफ में तो कोई जिक्र नहीं है। फिर जब इनने मुस्लिम छोड़ी तो फिर सियासता की बात नहीं की, फिर गए हैं मुस्लिम अबू याला में और वहां पर जो पढ़ी उसकी एक सनद में मोहम्मद बिन इसहाक था, जिसके बारे में मोहम्मद बिन इसहाक के बारे में मैं फैज आलम सिद्दीकी की किताब सिद्दीका कायनात पेश की है कि उसके सवा 114 पर है कि वो दज्जालों में से एक दज्जाल था। इमाम मालिक फरमाते हैं दज्जालों में से एक दज्जाल था और उसके बारे में तकरीबन तहजीब के सवा 290 पर है। वो शिया था और कदरी था। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि शिया 3 को एक कहता है, इसलिए जब कोई रावी ऐसा आएगा तो उसकी रिवायत ली नहीं जाएगी। हाँ, और कोई पेश करे, हम अहले सुन्नत वल जमात तो अल्लाह के नबी की हर हदीस को मानने वाले हैं। ये मेरे पास नंबर 1 कुरान करीम से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अत-तलाक बर्रतान, तलाके 2 हैं, तलाके 2 हैं। रोल मानी देख ले ना तर्जुमा है तो तलाके 2 हैं। इन 2 के बाद रुजू हो सकता है इद्दत के अंदर, रखना चाहे बीवी को रख ले, छोड़ना चाहे छोड़ दे। आगे अबू रजीन रजी अल्लाह अबू रजीन से रवायत है कि जब अत-तलाक मर्रतान ये कुरान करीम की आयत जब नाज़िल हुई थी तो उनने आप अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐन सालिसा, तीसरी कहाँ है। फरमाया इमसाकुम बिमारूफ और तस्रीहुम बिइहसान, ये तीसरी है। रखना चाहे तो रख ले, छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बाद वतदन के ज़ौजिन गैरा, लेकिन तीसरी दे दी तो अब उसके लिए वो औरत हलाल नहीं है। अब तीसरी दे दी तो फिर हलाल नहीं है। मेरा दावा ये है कि 3 हैं, 3 हैं। 3 का कुरान करीम में हुक्म आ गया कि जब तीसरी दे ली तो फिर रुजू का हक हासिल नहीं है। तो अब अल्लाह ने कुरान करीम में इस बात की वजाहत फरमा दी और ये नाज़िल भी इसलिए हुई कि पहले लोग तलाक़ें कई दे दिया करते थे। अल्लाह ने हुक्म नाज़िल फरमाया कि 3 के बाद रुजू का हक हासिल नहीं है। बुखारी शरीफ
791 پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. 791 پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا رجلن طلق امراتہ ثلاثاً، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، فتزوجت، اس بیوی نے نکاح کر لیا، فطلق، اس زوج نے بھی اس کو طلاق دے دی. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول، حضور سے پوچھا گیا کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہے؟ فرمایا لا، حلال نہیں ہے. حتی یذوق اسیلتھا کما ذاق الاول، یہاں تک کہ جیسے پہلے سے اس نے ازدواجی زندگی گزاری تھی ایسے دوسرے سے بھی وہی زندگی گزارے. جب تک خاوند بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوتا پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 کے بعد پہلے کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 3 کے بعد حلال ہے. اللہ کے نبی کے فیصلے کو ہم نے مانا یا ان نے؟ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں کہ 3 اکٹھی کو بھی شامل ہے، علیحدہ علیحدہ کو بھی شامل ہے. یہ حدیث مبارکہ 3 اکٹھی کو بھی شامل ہے اور علیحدہ علیحدہ کو بھی شامل ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام 3 طلاقوں کے بعد رجوع کی اجازت نہیں. آپ 10 منٹ شروع ہوں گے. ہاں جی.